تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا غالب الا اللہ، الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ، صدق اللہ العظیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن۔ محترم و مکرم عزیز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرت سے تفصیل سے وقت کی اہمیت، امپورٹنس آف ٹائم کے بارے میں سماعت کر رہے تھے کہ وقت کتنا اہم ترین نعمت ہے اللہ کی، اور وقت کتنی قیمتی شے ہے۔ آپ سن رہے تھے وقت کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور بزرگان دین کے واقعات کہ وہ کیسے اپنی زندگی میں وقت کی اہمیت کیا کرتے تھے، اور وقت نے جب یہ وقت کی اہمیت کیے، یہ وقت کی ساعتوں کی اہمیت کیے، تو پھر تاریخ نے ان کی بھی اہمیت کی۔ یہ اپنا کام کر کے چلے گئے، اور آج دیکھے صدیہ ہو گئے، دنیا انہیں یاد کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت ہے تھا، وقت اصل ہے، وقت اصل ہے۔ وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا، اتنا ہے۔ وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا، اسے حالات بھی نہ چھوڑیں گے جو خود کو حالات پہ چھوڑے گا۔ آپ سمجھ رہے کہ جو ہوتا دیکھا جائے گا، پھر ایسا ہوتا کہ جو دیکھا ہی نہیں جاتا، ایسے ہی ہوتا۔ تو یاد رکھیے، خیر وقت کی آپ اہمیت کے بارے میں سن رہے تھے، اور میرے کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے وقت کے بارے میں، سب کچھ تو حضرت نے بیان کر دیا۔ میں چھوٹی چیز لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا، دعا کرے کہ وہی صحیح طور پہ میں ادا کر دوں بول کر، بس اتنی چٹی ہے، دیکھیے کتنا چھوٹا کاغذ ہے، اتنا ہی میں بیان کروں گا آپ سے۔ بس آپ نے بہت بار کہا ہوگا، بہت بار سنا ہوگا ایک جملہ، ایز اے مسلمان ہر کوئی اگر حقیقی اور سچا مسلمان ہے تو دن میں 50 سے زائد مرتبہ، نہیں ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ تو بھی، نہیں ہے تو زندگی میں تو بھی کچھ مرتبہ وہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ لفظ اللہ اکبر کہتا ہے نا صاحب؟ جو نمازی ہے نا، بار بار اللہ اکبر بول کے رکعت باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سب کرتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ یہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ بس میں اللہ اکبر کے بارے میں کہوں گا بس، اور آپ کو توجہ سے سننا ہے صاحب، تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی علمی بحث، تھوڑا سا اس کے اندر انٹرسٹنگ آپ کو محسوس ہوگا۔ کیا آپ کو پتا ہے سب سے پہلے یہ بات کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ جس کو پتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ بولیے آپ۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ سمجھنے کا کیا ہے؟ یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ سب کیا ہے بولے،
اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ سب کتنا بڑا ہے یہ سمجھنا ہے آج ہمارے کو. اللہ سب سے بڑا ہے نا بھائی. تو اللہ کس سے بڑا ہے؟ اللہ میرے سے بڑا ہے، اللہ آپ سے بڑا ہے، اللہ انسان سے بڑا ہے، اللہ فرشتوں سے بڑا ہے، اللہ جیسو کائنات کی ہر شے سے بڑا ہے، اللہ زمین سے بڑا ہے، اللہ آسمان سے بڑا ہے، اللہ چاند سے بڑا ہے، اللہ سورج سے بڑا ہے، اللہ ستاروں سے بڑا ہے، اللہ سیاروں سے بڑا ہے، اللہ کہکشاؤں سے بڑا ہے، اللہ ندیوں سے بڑا ہے، اللہ دریاؤں سے بڑا ہے، اللہ سمندروں سے بڑا ہے، اللہ پہاڑوں سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ جیسو ہر ذرے سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا خطرے کس سے بڑا ہے، اللہ ہر شے سے بڑا ہے. لیکن سوال یہ کہ یہ شے کتنی بڑی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے یہ تو ہے، لیکن یہ سب کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنا ہے. آج اگر آپ ساتھ دے تو میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا، اتنا ہی بتاؤں گا بس کہ اللہ کتنا بڑا ہے. میں اس میں لکھ کر لے کے آیا کچھ باتیں ہیں جو بہت کام کی باتیں ہیں تاکہ میں بھول نہ جاؤ بول کر. سو آر یو ریڈی؟ چلیے اب سنیں، آپ دیکھیں اللہ کتنا بڑا ہے. جس زمین پر، جس دھرتی پہ ہم رہ رہے ہیں نا صاحب، وہ ایک انسان کے حجم کے مقابلے میں 30 ارب خرب گنا بڑی ہے. معلوم آپ کو اتنی چوڑی ہے زمین ہے جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں یہاں پر ہوں تو بس اتنی میری زمین ہے، جتنا میرا مکان اتنی میری زمین، اتنی میری دنیا، اتنا میرا جہان. نہیں صاحب، حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کے سائز کے مقابلے میں ہماری زمین جیسے 30 ارب خرب گنا بڑی ہے، چوڑی ہے. اتنی بڑی ہماری زمین ہے. لیکن آپ کو پتا ہے جس سورج سے ہم شعاع لیتے ہیں، جس سورج سے ہم روشنی لیتے ہیں، وہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ اسٹرالوجی بولتے ہیں، دیکھیں اس کو علم فلکیات بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. سو یہ علم حاصل کرنے والوں کو اسٹرانومرز کہتے ہیں. یہ باضابطہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹف جیسا سبجیکٹ ہوتا ہے، بہت مشکل، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ سر کے بال جھڑ جاتے ہیں پڑھنے میں. اور میں کچھ اسی کے بارے میں آج عرض کروں گا آپ سے، کون کس سے کتنا بڑا ہے وہ عرض کروں گا میں آپ سے. تو زمین ایک انسان کے مقابلے میں 30 ارب خرب گنا بڑی ہے. اور یہ جو ہمارا سورج ہے نا، وہ ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ زمین سورج کے سامنے ایک نقطے کی مانند ہے بس. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے، سورج تو ہمارا کو اتنا ہی دکھتا ہے کہ روٹی کے اتنا، تو کتنے کروڑ کلومیٹر دور نہیں ہوگا سورج ہم سے. زمین اتنی بڑی اور اس سے سورج کتنا بڑا؟ 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اور میں پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ میں اپنی من گھڑت باتیں نہیں کہہ رہا. آپ جائیے، جا کر گوگل کریے، آپ کو سب مل جائے گا، کیا میں کہہ رہا ہوں، کہاں سے میں کہہ رہا ہوں، یہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا. آج جو کہ ترقی یافتہ دور ہے، آج جیسا ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج سائنس کا دور ہے، وہ سب آپ کو بتا دے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ باتوں میں کتنی صداقت ہے. تو زمین سے الغرض ہمارا سورج 10 لاکھ کلومیٹر، 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اور یہی نہیں، اس کے بعد آتا ہے ایٹا کورینائی بول کر ایک ستارہ. وہ ستارہ ہمارے سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے. زمین سے بڑا سورج 10 لاکھ گنا، اور اس سورج سے بڑا وہ ستارہ 50 لاکھ گنا بڑا ہے. تو زمین اس کے سامنے دکھتی بھی نہیں، دوربین لے کے دیکھے بھی تو نہیں دکھتی. آپ سوچی تو صحیح، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے اصل. آپ یہ چیزوں کو سمجھیں گے کتنے بڑے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ اس سے کتنا بڑا ہے. تو زمین اتنی بڑی، اس زمین سے سورج 10 لاکھ گنا بڑا، اس سورج سے ستارہ ایٹا کورینائی 50 لاکھ گنا بڑا. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے بیٹل جوش ستارے کا. وہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 2 نہیں صاحب، کتنے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. آپ جائیں گوگل کریے، معلوم ہو. ہم تو اپنی دنیا میں مست ہیں، ہمارے کو کیا کام. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب بول کر، تو یہی معنی ہے ہمارا. ہم پڑھے نہیں صاحب، میں بہت کام کی باتیں کر رہا ہوں. دیکھے صاحب، میں اپنے آپ کو تھکا کے آپ کے سامنے یہ باتیں لے کر آیا ہوں، ایسا نہیں کہ اٹھ کے آ گیا بول کر. نہ میرے پاس جبریل آ کے وہی کرے کہ یہ ہے بول، میں پڑھ کے آیا صاحب، محنت کر کے آیا ہوں. تو میرے بیان کو تھوڑا توجہ دیجیے. آپ سمجھیے، آپ کو معلوم ہوگا ریالٹی کیا ہے اور اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. سو میں کہہ رہا تھا، دیکھیے سورج، سن سے آگے ایٹا کورینائی، اس سے آگے بیٹل جوش، جو کتنا 30 کروڑ گنا بڑا ہے. کتنا بولیے آپ؟ 30 کروڑ گنا بڑا سورج سے ہے وہ زمین. تو ہما شما کا شمار کیا بول کر حال ہے اس کا. اب یہی نہیں، بلکہ اس سے آگے ایک آتا ہے وی وائی کینس میجورس ستارہ. وی وائی کینس میجورس، یہ ہمارے سورج سے 1 2 نہیں بلکہ 1 ارب گنا بڑا ہے.
کتنا بڑا ہے؟ 1 ارب گنا بڑا یہ ہمارے سورج سے ہے. اس کی جسامت کا عالم یہ ہے، اتنا بڑا یہ ستارہ ہے. ٹھیک ہے نا صاحب؟ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں دیکھیں آپ. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو یہ زمین ہے جس کو ارتھ کہتے ہیں، یہ سیارہ ہے. تو یہ جو سیارہ جو زمین ہے نا، یہ کس کہکشاں میں واقع ہے؟ ستاروں سے کہکشائیں بنتی، سیاروں سے کہکشائیں بنتی. تو ہماری جو یہ زمین ہے، ہمارا جو یہ سورج ہے، ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ ہے ملکی وے گیلیکسی. ایک گیلیکسی ہے، اسٹار سے، پلانٹ سے گیلیکسی بنتی، ستاروں سے، سیاروں سے کہکشاں بنتی. وہ جس کہکشاں میں ہم رہ رہے ہیں اس کہکشاں کا نام ہے ملکی وے گیلیکسی. جو پڑھے ہوئے ان کو یہ سب باتیں معلوم ہے اگر توجہ سے پڑھے تو، نہیں گئے اور آگے بولے تو پھر نہیں معلوم ہوتی. دیکھیے تو ملکی وے گیلیکسی ہے جس میں ہم رہ رہے، ہماری زمین ہے. آپ کو پتا ہے یہ بات کہ ہماری ملکی وے گیلیکسی میں جو ابھی میں سورج کی جسامت آپ کو بتایا، ہماری ملکی وے گیلیکسی اتنی بڑی ہے 300 ارب سورج اس گیلیکسی میں موجود ہے. ایک سورج کا حال یہ ہے کہ وہ زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اور جو ہماری کہکشاں ہے ملکی وے، ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے، اس میں یہ سورج کی طرح 1 2 نہیں بلکہ 300 ارب سورج موجود ہے. اتنی بڑی یہ کہکشاں ہے. اور اس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں، اسٹرونامرز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پوری گیلیکسی کا دورہ کرنا چاہے، پوری گیلیکسی کو گھومنا چاہے تو اس کو کتنا وقت لگتا ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ گیلیکسی گھومنے کے لیے اس کو ایسی سواری درکار ہوگی جس کی اسپیڈ، جس کی رفتار، جس کی تیزی پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہو. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر وہ سواری طے کر سکے. ایسی سواری اگر انسان بنا لے، اور ایسی سواری بنانا ممکن ہے. دیکھیں میں بولنے میں کئی سیکنڈ لگا دے رہا ہوں، تو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کوئی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو پتا ہے ایک شے ایسی ہے جو پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی. وہ کیا ہے؟ وہ لائٹ ہے، وہ بجلی ہے. یہ جو ہماری بجلی ہے نا، اس کی رفتار اتنی ہے کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی. اتنی اسپیڈ ہے اس کرنٹ کی، اس بجلی کی، اس کرنٹ کی. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو اب دیکھیں اسٹرونامرز کہتے ہیں اگر کوئی بجلی کی رفتار کے حساب سے بھی اگر کوئی سفر کرے، سفر کرتا کرتا گیلیکسی کو گھومے، تو اس کو کتنے سال درکار ہوں گے؟ اس کو 1 لاکھ سال درکار ہوں گے پوری ایک گیلیکسی گھومنے کے لیے. 1 لاکھ سال صرف اس گیلیکسی کو گھومنے کے لیے لگ جائیں گے. وہ بھی کس سے؟ جو پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرے. آپ کو معلوم ہمارے سے سب سے نزدیک جو سیارہ ہے وہ چاند ہے. چاند ہمارے سے سب سے سارے ستاروں سے، سارے سیاروں سے نزدیک ہے. کتنا کلومیٹر ہے بولیے آپ؟ 3,80,000 کلومیٹر ہے. آپ نیٹ پہ یہ مار سکتے ہیں سب. الحمدللہ آپ کو جیسو ہمارے پاس حوالے سے ملیں گا آپ کو. ایسا نہیں انہوں بولے تھے بول کے لا کے نہیں بول دیتے، پورے حوالے کے ساتھ بولتے صاحب، ذمہ داری کے ساتھ بولتے، امانت کے ساتھ بولتے. تو ہماری زمین سے ہمارا چاند 3,80,000 کلومیٹر دور ہے. اتنا سب سے قریب ہے تو اتنا عالم ہے دیکھیے اس کا 3,80,000 کلومیٹر ہے. تو باقی چیزیں تو چھوڑ ہی دیجیے آپ. تو الغرض ہماری ملکی وے گیلیکسی اتنی بڑی ہے، کوئی اگر بجلی کی رفتار سے اگر اس کو گھومنا بھی چاہے تو اس کو بھی کتنے سال لگیں گے؟ 1 2 نہیں، 1 لاکھ سال لگیں گے. کتنے بولیے آپ؟ 1 لاکھ سال. خالی یہ گیلیکسی سے نکل جانا یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے کہتے. یہ تو اس کو سمجھ رہا کہ یہ ہے بول کے ابھی آگے سن گا ابھی کیا ہے بول کر. تو یہ جو گیلیکسی ہے ہماری، اس کو گھومنے کے لیے 1 لاکھ سال لگتے. اور اس کی پڑوسی ایک گیلیکسی ہے جس کا نام ہے اینڈرومیڈا، اس کو گھومنے کے لیے 2 لاکھ سال لگتے. ڈبل، دگنی ہے سمجھیے وہ گیلیکسی. کیا ہے انہیں؟ دگنی گیلیکسی ہے ہماری ملکی وے سے اینڈرومیڈا. اس کو سفر کرنے کے لیے، اس کو پورا دیکھنے کے لیے 2 لاکھ سال، وہ بھی 2 لاکھ نوری سال، جس کو لائٹ ایئر کہتے. انگلش میں لائٹ ایئر کہتے اور عربی وغیرہ میں نوری سال کہتے ہیں، عربی اردو میں. تو 2 لاکھ نوری سال لگ جائیں گے اینڈرومیڈا گیلیکسی کہکشاں کو گھومنے کے لیے. آئیے اس سے بڑی گیلیکسی کا میں نام آپ کو سناؤں. M81 گیلیکسی ہے. اس کو وہ کتنی بڑی ہے پتا ہے آپ کو؟ وہ 60 گنا بڑی ہے ہماری گیلیکسی سے. مطلب اس کو گھومنے کے لیے 60 لاکھ سال لگیں گے. اس کو گھومنے کے لیے کتنے سال لگیں گے؟ 60 لاکھ سال لگیں گے. صاحب آپ سننے میں آپ حیران ہو رہے ہوں گے، یہ کیا ہے بولے.
یہ ہماری کائنات ہے، یہ کائنات کی وسعتیں ہیں ہماری، ہمیں نہیں پتہ۔ اب ابھی مزہ نہیں آ رہا آپ کو، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو مزہ دوں گا بول کر۔ آپ برف بیٹھے، میں جہاں پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں نا میں وہاں پر لا کے رہوں گا آپ کو۔ ابھی تو آپ خشک بیٹھے ہوئے، ارے یہ کیا سنا رہے بھائی بول کے، مزہ آگے آئے گا دیکھیں تو صحیح۔ تو میں کہہ رہا تھا گیلیکسی، ملکی وے، ملکی وے سے آگے اینڈرومیڈا، اس سے آگے M81 گیلیکسی جو 60 گنا بڑی ہے۔ اب اس سے آگے آتا ہے IC1011 گیلیکسی، IC1011 گیلیکسی، آپ یہ لکھ لے سکتے میرے سے نامہ۔ یہ کتنی بڑی ہے بتایا آپ کو ہماری گیلیکسی سے؟ یہ بڑی ہے 600 گنا بڑی ہے۔ یہ گیلیکسی کتنی بڑی ہے؟ 600 گنا بڑی ہے گیلیکسی، مطلب 600 نوری لاکھ سال لگ جائیں گے گھومنے کے۔ کسی کی عمر ہے بھی نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا گھومنے کے، اتنی بڑی بڑی یہ گیلیکسی کہکشائیں ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا دیکھیے سیاروں سے مل کے کہکشائیں بنتی، سیارے مل کے کہکشاؤں کو بناتے، اسی طرح کہکشائیں مل کے کلسٹر کو بناتے۔ ابھی تو کہکشاؤں کی بات چل رہی تھی، ابھی تو ستاروں کی بات چل رہی تھی، اب آئیے ان سے اونچے ہٹتے کلسٹر کی بات کرتے ہیں۔ جس کہکشاں میں ہم رہ رہے وہ ہے ملکی وے، پہلے جس زمین میں ہم رہ رہے اس کو کہتے ہیں ارتھ، اور یہ ارتھ واقع ہے ملکی وے کہکشاں میں۔ اب یہ ملکی وے کہکشاں واقع ہے کس میں؟ کلسٹر میں، اور اس کلسٹر کا نام ہے، کیا نام ہے؟ ویرکو کلسٹر۔ کیا نام ہے بولیے آپ؟ ویرکو کلسٹر۔ یہ سب جتنے میں باتیں کرا نا یہ سب اس میں ہے۔ اب یہ ایک کلسٹر میں کتنے کہکشائیں معلوم؟ ایک کہکشاں کے بارے میں بولا آپ کو 1,00,000 سال لگ جاتے بول کے، اور بعض کہکشائیں اتنی بڑی ہے کہ 600 لاکھ سال لگ جاتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سنیں تو ہمارے یہ جو کلسٹر ہے، جو کہکشائیں مل کے کلسٹر بناتی ہے جس کو ویرکو کلسٹر بولتے، اس کلسٹر میں کتنے معلوم آپ کو؟ 47,000 کہکشائیں ہیں۔ کتنے بولیے آپ؟ 47 47 آف ایئرس، 47 کہکشائیں اس میں ہیں ویرکو کلسٹر میں۔ اچھا دیکھیے آپ، ستاروں سے مل کے کہکشاں بنتی، کہکشاؤں سے مل کے کلسٹر بنتا، کلسٹر سے مل کے بھی ویرکو کلسٹر، سپر کلسٹر بنتا۔ یہ تو ویرکو کلسٹر تھا جس میں ہماری گیلیکسی واقع ہے، اور یہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ تو جس طرح کلسٹر میں کہکشائیں رہتی، اس طرح سپر کلسٹر میں کلسٹر رہتے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کو کلسٹر بھی سپر کلسٹر میں رہتا، جس کلسٹر میں ہم رہتے اس کا نام ہے لوکل سپر کلسٹر بول کر۔ اس کلسٹر کا نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ لوکل سپر کلسٹر۔ اور اس ایک کلسٹر میں 1 کروڑ کلسٹر ہے۔ اس ایک کلسٹر میں کتنے کلسٹر ہیں؟ 1 کروڑ کلسٹر ہے۔ تو یہ ہماری دنیا کی بڑائی ہے، یہ ہماری دنیا کی بلندی ہے۔ اب آپ ذرا سمجھیے، جس کی دنیا اتنی بڑی، جس کی زمین اتنی بڑی، جس کا چاند اتنا بڑا، جس کا سورج اتنا بڑا، جس کا ستارہ اتنا بڑا، جس کا سیارہ اتنا بڑا، جس کی کہکشاں اتنی بڑی، جس کا کلسٹر اتنا بڑا، اس بنانے والے کے اب آپ سوچیں کبریائی کا عالم کیا ہوگا، اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا، اس کی بڑائی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے مسلمان جب نماز میں ٹھہرتا ہے سب کو حوالے کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اکبر، مالک یہ دنیا بھی بڑی ہے، یہ ستارے بھی بڑے ہیں، یہ سیارے بھی بڑے ہیں، یہ کہکشائیں بھی بڑی ہیں، یہ سمندر بھی بڑے ہیں، یہ آسمان بھی بڑی ہے، یہ عرش بھی بڑا ہے، یہ فرش بھی بڑا ہے، یہ سورج بھی بڑا ہے، یہ چاند بھی بڑا ہے، یہ کرسی بھی بڑی ہے، یہ لوح بھی بڑا ہے، یہ قلم بھی بڑا ہے، یہ جنت بھی بڑی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی ہے۔ لیکن مولا میں ان کو بڑا نہیں مانتا، بلکہ اللہ اکبر میں سب سے بڑا تجھے مانتا ہوں۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے غوث، یہ سب بڑے ہیں مولا، لیکن ان بڑوں کو بڑا بنانے والا تو ہی ہے۔ اسی لیے ہم تجھے اللہ اکبر کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ ہم اٹھتے بھی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بیٹھتے بھی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم جھکتے بھی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم لڑتے بھی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم مرتے بھی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ہم اللہ اکبر ماننے والے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جو اتنا بڑا ہے انہیں اولیاء کو اگر بڑھاوا دے، بڑھائی دے، تو پھر آج کے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا صاحب، یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ چلے اس کو یہ مقام کیسا مل گیا، انہیں پانی پہ کیسا چل رہا، انہیں مردوں کو کیسے زندہ کر رہا، انہیں ہواؤں میں کیسے اڑ رہا۔ ارے نادان، اڑنے والے کو مت دیکھ، پانی
پہ چلنے والے کو مت دیکھ بلکہ چلانے والے کو دیکھ. جو اتنی بڑی کائنات چلا سکتا ہے وہ اپنے بندے کو پانی پہ کیوں نہیں چلا سکتا؟ جو اتنی بڑی کائنات چلا سکتا ہے وہ اپنے بندے کو پانی پہ نہیں چلا سکتا. ارے وہ تو کیڑوں کو پانی پہ تیرا دیتا ہے, وہ تو مچھروں مکھیوں کو ہواؤں میں اڑا دیتا ہے, تو عبد القادر کو یا غریب نواز کو یا بندہ نواز کو یا دادا علی حجویری کو یا معین الدین چشتی کو یا بابا فرید الدین کو یا کسی اور بزرگ کو اگر وہ ہواؤں میں اڑائے تو تیرا کیا جا رہا ہے بھائی؟ وہ ہواؤں میں مکھی کو اڑاتا ہے, وہ دریا پہ مچھلی کو چلاتا ہے. جب تجھے تو یہ بات ہضم نہیں, جب تجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن کسی بزرگ کی کرامت سن لیا تو تیرے پیٹ میں درد شروع. یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو پڑھائی کی کمی ہے صاحب. ان شارٹ سب بولنے کے بعد میں یہی بولوں گا کہ پڑھتے نہیں ہم, اور پڑھنے والوں کی قدر نہیں کرتے ہم. یوٹیوب پہ مل جا رہا, فیس بک پہ مل جا رہا, انسٹاگرام پہ مل جا رہا. اب کیا ضرورت ہے علماء کے پاس آنے کی؟ یہ پیپر اتنا ہی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنا ہے ہم صاحب 2 منٹ میں ختم کر دیتے بول. یہ 2 منٹ کے واسطے میرے کو کئی سال لگانا پڑا تب آیا ہے. ہمارے لہجے میں یہ توازن کئی صحوبت کے بعد آیا, کئی مزاجوں کے دشت دیکھے, کئی رویوں کی خاک چھان, ایسے آ جاتا. قدر کریے صاحب. میں آیت ہی پڑھا تھا وما قدر اللہ حق قدری, اس میں کیا مطلب ہے بولیے؟ اللہ کیا فرما رہا؟ اور اللہ کی جیسے قدر کرنا تھا ان نکمبوں نے وہ قدر نہیں کی. بولے اللہ کی قدر مطلب اللہ کے دین کی قدر, اللہ کی قدر مطلب اللہ والوں کی قدر, اللہ کی قدر مطلب اہل علم کی قدر, اللہ کی قدر مطلب اللہ کی کتاب کی قدر, اللہ کی قدر مطلب اللہ کی شریعت کی قدر. لیکن ہم ہیں کہ کسی کی قدر نہیں کرتے. تو اللہ اسی کا جیسے ہم سے گلا کر رہا ہے, وما قدر اللہ حق قدری, ان نکمبوں نے اللہ کی قدر جیسے کرنے کا حق تھا ویسا نہیں کیا. ٹائم نہیں ہے نا تو اور مزے سے میں آپ کو اور اٹھا سکتا تھا. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس تو ٹائم ہے صاحب. ہم لوگ تو آئے اجتماع کرنے کے لیے, آپ کے پاس ٹائم نہیں, اس وجہ سے روک دے رہا, ورنہ میں آپ کو اس پہ اور اٹھا سکتا تھا اگر آپ اٹھنا چاہے تو, اگر آپ جھومنا چاہے تو. دیکھیے جو بھی نبی کو معجزہ ملتا حضرت, وہ اس امت کے مطابق ملتا, اس امت کے تقاضوں کے مطابق ملتا نہیں ملتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پہ تھا. حضرت موسیٰ کو جیسو آسا دیا, اژدہا بناؤ, بلکہ وہ لوگ رسیوں سے سانپ بناتے, تم اژدہا بناؤ, ٹھیک ہے نا. یہ جو بھی نبی کو جو بھی معجزہ ملتا وہ امت کے تقاضوں کے مطابق ملتا, وہاں کے چیلنجز کے مطابق ملتا, کہ تم نے کوشش کر کے محنت کر کے یہ حاصل کیا, اب یہ حاصل کر کے بتاؤ اگر کر سکتے تو وہ کہتے کہ یہ تو حاصل نہیں کر سکتے, یہ تو اللہ ہی کی عطا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یعنی میڈیکل سائنس عروج پہ تھی. ہم سمجھ رہے آج میڈیکل سائنس عروج پہ, جب تھی صاحب ان لوگوں کے پاس ہر مرض کا علاج تھا. جیسا کہ ہم بولتے ہیں ہر مرض کی دوا زندہ تھی اسمات بول کر, ایسا ہے ہی نہیں لیکن بول لیتے, لیکن ان کے پاس تھا ہی, ٹھیک ہے نا. عیسائیوں کے پاس ہر مرض کا علاج تھا. نہیں کر سکتے تو جیسے مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے, اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مردہ زندہ کر کے دکھایا, کر کے بتاؤ بول کر, وہ بے بس ہو گئے. تو اب اس امت میں بھی اللہ کو پتا تھا, اللہ کو معلوم تھا کہ میرے قوم, میرے حبیب کی امت آگے بڑھ کے ترقی کریں گی, سائنس میں ترقی کریں گی, ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گی, وہ پلینوں میں اڑیں گی, وہ راکٹوں میں جائیں گی, وہ چاند پر پہنچ جائے گی, وہ چاند پر پہنچ جائے گی, اور وہ چاند پر پہنچ کر یہ کہے گی کہ ہم دنیا میں سب سے اونچے ہیں بول کر. تو کیا کہے گی؟ ہم دنیا میں سب سے اونچے, ہم نے زمین کو پیچھے چھوڑا, ہم آسمان میں بلکہ ہم چاند کی دھرتی کو بھی روننے پہ قادر ہو گئے, وہی کہیں گے. تو وہ کہیں میرے محبوب کی شان کو نہ گھٹائے, اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات سارے آسمانوں کو پیچھے ہٹا کر اپنی جانب بلا کر کہا محبوب تیری امت اگر چاند پر جاتی تو جائے, اب میں جو کہتا ہوں وہ سن. جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی, ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں. نام نبیوں میں بے شک بڑے ہیں, عظمتوں کے نگینے جھڑے ہیں, مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں.
مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. محبوب تیری امت چاند پہ جائے گی، لیکن جب میں تجھے معراج پہ بلاؤں گا نا تو تیرا قدم پہلے چاند پہ پڑے گا، چاند تیرے قدم کو چومے گا. چاند پہ جانے والوں، یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں سب سے پہلے چومے مصطفیٰ کے قدم. تم ترقی کر کے یہ نہ سمجھنا کہ ہم سب سے بڑھ گئے، نہیں، میرا نبی تو وہاں تک گیا جہاں تک تمہارا ذہن بھی نہیں جا سکتا. تم گمان امیجن نہیں کر سکتے میرا نبی وہاں تک گیا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. ابھی میں بتایا، دیکھیں آپ کو، یہ ایک کہکشاں ہے، یہ پورے آسمان کے نیچے ہے، یہ پورے کھیلا ابھی جو میں آپ کے سامنے رکھا نا، ایسے 7 آسمان ہیں. تو اتنی بڑی کائنات خالی اس گیلیکسی سے نکلنے کے لیے کتنے بولیے 1 لاکھ سال لگتے بولا میں، وہ بھی بجلی کی رفتار سے اگر کوئی جائے تو اس کو اتنا سال لگتا. اب ذرا مصطفیٰ کا سفر تو دیکھیں آپ، اب شب معراج کا انداز تو دیکھیں آپ. حضرت جبریل ہے ساتھ میں، اور انداز کیسا ہے دیکھیں تو صحیح آپ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نماز پڑھ کر آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل آ کر جگاتے ہیں، ماتھے قدموں کو چوم کر جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج کا رات ان اللہ یشتاق الی رؤیاک، اے اللہ، اے یا رسول اللہ، آج آپ کا رب بھی انتظار کر رہا ہے، آج آپ کا رب مشتاق ہے کہ وہ آپ کو دیکھے، آپ اس کے جلووں کو دیکھ لیں. حضرت جبریل آ کر بعد اب ٹھہر گئے. ایک وہ بھی تھے جس کو موسیٰ کہا جاتا تھا، وہ بار بار کہتے تھے ربی ارینی، ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنے جلوے دکھا، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. ہر بار صدا آ جاتی تھی لن ترانی، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو میں کہنا چاہوں گا، مانگنے والوں کو تو محروم تمنا رکھا، مانگنے والوں کو تو محروم تمنا رکھا، سونے والوں سے کہا ساری خدائی تیری، سونے والوں سے کہا ساری خدائی تیری. یہاں پر مانگ مانگ کے دیدار کی تڑپ کر رہے حضرت موسیٰ، اور یہاں پر مصطفیٰ آرام کر رہا ہے، آرام کر رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کا منتظر ہے، اللہ آپ کا مشتاق ہے، اللہ کو آپ سے ملنے کی طلب ہے. اے محبوب سیلا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، برق الاولیٰ بکمالہ. آج تو رب بھی آپ کے انتظار میں کہ آئے تو صحیح. بلکہ تو ایک طرف موسیٰ ہے جو بول بول کے تھک گئے، دکھا دکھا دکھا، کہا گیا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، اور ایک یہاں مصطفیٰ ہے کہ آرام کر رہے، اور اللہ فرما رہا کہ آ جاؤ، اب آ جاؤ ہمارے پاس. بول کے اچھا میں یہ کہنے کے واسطے بات بڑھا دیا، دیکھیے جا کر آ گئے نا بھائی، آسمانوں کو پیچھے، چاند سورج کو پیچھے، سارے ستاروں کو پیچھے، سیاروں کو پیچھے، آسمانوں کو پیچھے، سدرا کو پیچھے، جبریل کو پیچھے، عرش کو پیچھے، کرسی کو پیچھے، لامکہ پہ چلے گئے. کتنے وقت میں صاحب؟ خالی ایک گیلیکسی سے نکلنے کے لیے 1 لاکھ سال، وہ بھی لائٹ کی اگر رفتار سے جا رہے تو. اور حضور ایک رات میں جا کے بھی آ گئے. اس کا انداز اگر کوئی جبریل سے پوچھو تو وہ بھی یہی ہاتھ باندھ کے عرض کریں گے، ان کی رفتار کو جبریل کے پر سے پوچھو، ان کی رفتار کو جبریل کے پر سے پوچھو، تابش روح نبی شمس و قمر سے پوچھو، جن کی زنجیر بیاں کرتی تھی جلووں کی دھنک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، پلک جھپکی ہی نہیں، ہو گیا صدیوں کا سفر، یعنی شان سے گزرے ہیں شہ جن و بشر. ان کی رفتار کو کس سے پوچھو؟ جبریل کے پر سے پوچھو. جبریل وہ فرشتہ ہے جو اب ایک پر بچھائے آدھی دنیا ڈھانپ لے، جو دوسرا پر بچھائے پوری دنیا ڈھانپ لے. اب جبریل بھی سدرۃ المنتہا پہ آ کر رک گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر یہاں سے جبریل بھی ایک بالش، ایک قدم، 1 انچ بھی آگے بڑھا تو اس کے سارے پر جل جائیں گے. گویا کہ جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، میری معراج کے یہ، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اے آقا، آپ کی معراج آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں تک پہنچیں گے، میری معراج تو یہ تھی کہ میں آپ کے قدموں تک پہنچ گیا. جبریل بھی بے بس ہے صاحب، وہاں تک جا کے آ گئے حضور، اور دنیا بولی. تو الغرض میرے کو اس کے بارے میں زیادہ بولنا نہیں ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. آپ کو اگر معراج کے بارے میں اچھا سننا ہے زبردست، یہ تو ایک چھوٹا ٹیسر بولیں گے اس کو، ٹریلر بھی نہیں بولیں گے، یہ ٹیسر تھا. آپ کو پوری پکچر فلم دیکھنا ہے تو چہارشنبے کے دن ہماری مسجد صالحین مسجد میں آئیے، ہمارے حضرت کا جامع بیان رہتا ہے. یہ تو چھوٹی موٹی بچوں کی باتیں تھی، اپن حیج بچوں کی باتیں کرتے ہیں، اپن اصل ابھی باقی ہے.
اصل ہونا ہے تو پھر آپ کو 9:30 بجے جیسے حسنین مسجد میں عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز کے بعد سنت نوافل کے بعد حضرت کا بیان ہے، آپ سے گزارش ہے آپ وہاں پر تشریف لائے. بس میں یہاں پر تھک گیا ہوں. دعا کریے اللہ خیر کرے، اللہ شفا دے، اللہ صحت دے. اور کس کو جو سوال کرنا ہے وہ کر سکتے. دیکھیے آپ سے ہم مستند ہے صاحب، ہمارے پاس ہم سے لے کے حضور تک کی پوری، ہمارے پاس ہمارے سے لے کے حضور تک کی سند ہے. ہمارے سے بڑے ہمارے شیخ الجامعہ، ہمارے شیخ الجامعہ سے بڑے ہمارے طاہر رضوی علیہ رحمہ، ہمارے طاہر رضوی علیہ رحمہ سے بڑے ہمارے سید ابراہیم ادیب علیہ رحمہ، ہمارے ابراہیم ادیب علیہ رحمہ سے بڑے ہمارے بانی جامعہ علیہ رحمہ، ہمارے بانیہ سے بڑے ہمارے مہاجر مکی علیہ رحمہ. یہاں سے سلسلہ چلتا ہوا حضور تک پہنچتا ہمارا. آپ بولے تو سند دکھا دیتا ہوں، سبحان اللہ. شجرہ دکھا دیتا ہوں، بول سکتے نا ویسا ہے اپنے پاس. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اب ذکر کا وقت ہے، ذکر کریں. میں تھک ابھی کرا